جی میں پڑھوں گا یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب 13ویں 14ویں اور 15ویں 3 آیتیں میں پڑھوں گا. اور میرا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے آزمائشوں پر کیسے غالب آئیں. آزمائشوں پر کیسے غالب آئیں. تو میں پڑھ رہا ہوں. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے، اور نہ وہ کسی کو بدی سے آزماتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنے ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر خواہش حملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتی ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو کہ یہ آمین. یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ یعقوب کے خط میں سے کی ہے. تو پہلے یعقوب دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے. ایک تو یسوع مسیح کا شاگرد ہے یعقوب، جو یوحنا کا بھائی تھا اور جو شہید ہو گیا تھا. یہ بھی شہید ہوا ہے لیکن وہ شروع میں ہی ہو گیا تھا. یسوع کا شاگرد یوحنا مکاشفہ لکھنے والے کا بھائی. لیکن یہ یعقوب جس کی بات ابھی میں کرنے والا ہوں، یہ یعقوب کون سا ہے؟ یہ یسوع مسیح کے سگے بھائیوں میں سے ایک ہے. سگے بھائی کا مطلب مقدسہ مریم اور یوسف کا بیٹا، ہاف برادر کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ وہ ہے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد مسیح پر ایمان لایا تھا، اور پھر اسی نے خط لکھا اور اس نے اپنے خط کے تعارف میں کہا میں یسوع مسیح کا بھائی ہوں. اور یہ بات ثبوت سے ہے. اور دوسری بات یہ یوحنا وہ ہے جو یروشلم میں جو پہلی کلیسیا قائم ہوئی تو اس کلیسیا میں یہ لیڈروں میں سے تھا. یوں سمجھے یہ کونسل کا ہیڈ تھا، اور سارے آس پاس کی کلیسیاں آ کر ان کو اپنی رپورٹ دیتی تھی. اور یہ اس وقت کلیسیا کا ایک سربراہ تھا، یوں سمجھے آرچ بشپ کے طور پہ. اور یہ یوحنا کی بات کر رہا ہوں. یہ کون سا یوحنا ہے؟ جو یوسف اور مریم کا بیٹا ہے اور یسوع مسیح کا ہاف برادر ہے. اچھا، دوسری بات اس آیت میں لکھا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے. میں نے دیکھا بہت دفعہ اگر کسی کو بیماری آ جائے، خاص طور سے نجات پانے کے بعد، توبہ کے بعد، یا کوئی اچھا کام کرنے کے بعد، تو کہتے ہیں یار جب سے نجات پائی ہے، جب سے دائی کی دینا شروع کیا ہے، جب سے میں نے نشہ چھوڑا ہے، جب سے میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، مصیبتیں بھی پیچھے چھوڑ دی، آزمائشیں آتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے کبھی سنا ایسے؟ سنا ہوگا. لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں. آئندہ نہیں کہنا خدا ان کو نہیں کہنا کہ خدا کی طرف سے آزمائشیں. آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد آگے لکھا ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ بدی سے آزماتا ہے. وہ آزمائش میں لاتا ہی نہیں ہے. آزمائشیں دو طرح کی ہیں. آج میں ایک طرح کی آزمائش کی بات کروں گا، اینڈ میں بتاؤں گا دوسری طرح کی آزمائش اور اس کا پیغام اگلی دفعہ. تو یہ لکھے وہ آزماتا ہی نہیں، وہ آزمائش لاتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ انسان اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر مغلوب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے دل میں خواہش آئی تو چلے ہم نے نجات تو پا لی، ہم کون سا بڑے گناہ کر رہے ہیں، چلے قربانی کا گوشت کھا ہی لیتے ہیں. یا کوئی اور خیال، نجات تو پائی ہے، یسوع نے گناہ معاف کیے ہیں اور لکھا گیا کہ یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. کلام کو توڑ کے اپنے لیے یہ کہہ دیں چلو ہم معافی مانگ لیں گے، یسوع کا لہو پاک کرتا ہے، چلو چھوٹی سی بات ہے، یہ جھوٹ بول ہی دے. تو یہ خواہش اندر پیدا ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی. تو لکھا ہے یہ خواہش بعد میں، یہ دیکھیں سامنے، خواہشیں جو ہیں وہ پھر جنم لیتی ہیں، اور جب حاملہ ہوتا ہے یہ خواہش حاملہ ہوتی ہے، اور پھر حاملہ ہونے کے بعد وہ بچی جنمتی ہے، گناہ پیدا ہوتے ہیں. خواہش آپ کے اندر آئی، آپ نے اس کو اپنی جامہ بنایا، وہ حاملہ ہوئی خواہش اور پیدا کیا ہوا گناہ. آپ نے خواہش اندر آئی، آپ نے ارادہ کیا، گناہ پیدا ہوا، اور گناہ موت کا سبب بنتا ہے. یہ جسمانی موت کی بات نہیں کر رہا، روحانی موت کا سبب بنتا ہے. جی بولیے ہاللیلویا. پھر بولیے ہاللیلویا.
اچھا، تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ جب ہمارے دلوں میں خواہش آتی ہے تو پہلے خواہش جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے اور پھر ہم اس سے مغلوب ہوتے ہیں اور پھر اس میں پھنس جاتے ہیں اور گناہ پیدا ہوتا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر موت پیدا ہوتی ہے روحانی اعتبار سے. تو خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر آزمائش آتی کہاں سے ہے؟ یہ سوال تو ہے نا، اگر خدا کی طرف سے نہیں آتی تو یہ پھر آتی کہاں سے ہے؟ متی کی جی اس کا 4واں باب اور اس کی 3ری آیت، یہ آزمانے والے کی طرف سے آتی ہے. اب آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ شیطان کا نام ہی آزمانے والا ہے. مجھے بتائیں یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے کون آیا تھا؟ 40 دن جب یسوع مسیح خدا کی حضوری میں تھا، اس کو حضوری سے نکالنے کے لیے، بدی میں گھسانے کے لیے کون آیا تھا؟ ابلیس آیا تھا. اس کا نام کیا ہے؟ یہاں لکھا ہے اور آزمانے والے نے. اس کا نام ہی ٹیمپٹر ہے، آزمائش لانے والا. تو پھر لکھا ہے آزمانے والے نے 5 سال مجھ سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے. تو مطلب شیطان کا نام کیا ہے؟ آزمانے والا، ٹیمپٹر، جو ٹیمپٹیشن لاتا ہے. تو آزمائش کس کی طرف سے آتی ہے؟ بولیے کس کی طرف سے آتی ہے؟ آئندہ کبھی خدا کا نام لے کے نہیں کہنا جدوں بھی نجات پائیے خدا آزمائشیں ہی بڑی بھیجتا ہے، اور خدا کو نام لے خدا آزمائشیں نہیں لاتا. اچھا، اب آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنیے غور سے، میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں. ہر وہ خواہش، ہر وہ مشورہ، ہر وہ نصیحت، ہر وہ پیشکش جو آپ کو گناہ میں اکسائے، بدی کرنے میں اکسائے، ہر خواہش جو آپ کو خدا سے دور لے جانے کے لیے آپ کے دل میں آئے، خدا سے دوری پیدا کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں آئے، وہ آزمائش ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹیمپٹیشن. کیا کہتے ہیں؟ لکھا تھا میں نے یہاں پچھلی پیج پہ تھا. کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹیمپٹیشن. بولیے ٹیمپٹیشن. تو آزمائش ہر وہ خواہش کو خدا سے دور کرنے کے لیے آتی ہے. سمجھ جائیں یہ آزمائش ہے شیطان کی طرف سے ہے. تو پھر آزمائش جب شیطان کی طرف سے، تو شیطان آزماتا کیسے ہے؟ پچھلے سنڈے کا پیغام دہرا رہا ہوں. آزماتا کیسے ہے؟ دیکھیے پہلا یوحنا 2 باب 16 میں آئے لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا سے مراد ہے شیطان. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، لسٹ آف فلیش، اور آنکھوں کی خواہش، لسٹ آف آئز، اور زندگی کی شکل، پرائڈ آف لائف، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ دنیا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو 3 طرح کی خواہشیں، 3 طرح کا لسٹ، 3 طرح کا حفظ ہمیں گناہ میں اکساتا ہے. یہ آزمائش اس سے ہوتی ہے. نمبر 1، جسم کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چلے کھا ہی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، ہم نے کون سا بڑا گناہ کر دیا. ایک نوالا ہی ہے نا، ایک کٹوری گوشت کی ہے نا، چلو کھا لیتے ہیں. ایک گھونٹی ہے نا، اور اکسانے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ نجات تو پائیے، پھر تو کر لینا، دوستوں کی محفل ہے، چلو ایک گھونٹ پی ہی لیں. اور پھر ان کے لیے تو صحیح ہے نا، وہ کہہ سکتے ہیں چھٹتی نہیں ہے، کافر منہ کو لگی ہوئی، آپ کے تو منہ لگی نہیں ہے، آپ سے تو چھٹ گئی ہے، اس لیے کبھی اس کا شکار نہیں ہونا. کیوں وہ سر آپ کی بھائی بڑی زبردستی. تو اس سے نکلنا ہے، خواہش پہ غالب آنا ہے. جسم کی خواہش، جسم بس بھر جائے. خواہش جیسے میں نے پنجابی میں پہلے کہہ دیا تھا، جسم کی خواہش کہ جسم موٹا ہو جائے اور روح آپ کی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. پھر دوسری بات، آنکھوں کی خواہش. اچھا لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، مثال کے طور پر آنکھوں کی خواہش، چلے میں ناجائز طریقے سے پیسے لے لیتا ہوں. آنکھوں کی خواہش، پیسہ آ جائے گا چلو گھر کا کرایہ دے دوں گا. آنکھوں کی خواہش، کرایہ دیا جا رہا ہے، بچوں کی فیسیں پے ہو رہی ہیں، بچوں کے کپڑے آ گئے ہیں، یا آپ نے کمیٹی کے لیے پیسے لگے. آنکھوں کی خواہش آپ کے اندر ایسی پیدا ہوئی ہے، آپ مستقبل میں جھانک رہے ہیں، آپ کو یہ مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، بلکہ آپ گناہ کو مول لے رہے ہیں. آنکھوں کی خواہش جب آپ کے اندر آتی، کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. اور یہ سن لیجیے، یہ لڑکے لڑکیاں دونوں کے لیے. لڑکیوں کے اندر میں ایک مثال آگے جا کے دوں گا، لڑکیوں کے اندر بھی آنکھوں کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے. آنکھوں سے لوگ بندیاں میں بدنام کرتے ہیں.
لیکن عورتوں کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کسی کو دیکھ کے کاش کے دل چاہ جاتے ہیں، ہوس پیدا ہو جاتی ہے، کاش کے میرا مرنا ہوگا، کاش کے ایک دفعہ موقع مل جائے. تو آنکھوں کی خواہش سے باعث ہے. اور پھر مردوں کے لیے تو آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن دونوں کو آنکھوں کی خواہش پہ غالب آنا ہے. پھر زندگی کی شیخی، گین آف لائف، کہ یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی کر لوں، راتوں رات امیر ہو جاؤں، لیکن ناجائز کمائی سے. لکھا ہے ایسی دانشمندی سے باز آ، ایسے دولت مند بننے سے باز آ، کیونکہ دولت پر لگا کے اڑ جاتی ہے. گین ہو جائے، گاڑی مل جائے، سب کچھ بری باتیں نہیں ہیں، اچھی ہیں، لیکن پرائڈ آف لائف، زندگی کی شیخی پیدا ہوتی ہے اور اس سے آپ گناہ میں گر جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا گناہ میں کیسے گرتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے ایسی آزمائشیں آتی ہیں. اب بہت سا پیغام ہم کا جو پچھلے سنڈے کا ریپیٹ ہوگا، اور یہ میں نے جان بوجھ کے یہ میسج رکھا ہے تاکہ وہ ریپیٹ ہو اور آپ کو پختہ ہو جائے آپ کے ذہنوں میں. تو پھر آدم اور حوا کے سامنے اسی طرح کی 3 طرح کی آزمائشیں آئی. کیا خیال ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، آنکھوں زندگی کی شیخی. جسم کی خواہش، کھائیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھل کھا لیں گے، ممنوع، خدا کا منع کیا ہوا. اور پھر 3 طرح سے ان کو یہ آزمائشیں آئی تھی. یہ کس کا پیدائش کی کتاب 30 باب پہلے آئی. ٹھیک ہے، سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پیدا پھل نہ کھانا. اب کیسے گناہ آتا ہے؟ سنیے، آپ جاگ رہے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں، مجھے بتائیں کہ آپ جاگ رہے ہیں. خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شیطان نے کہا کیا واقعی. اس کا مطلب شیطان خدا کی باتوں میں شک لاتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹ لاتا ہے. اور جب وہ بات کہتا ہے واقعی کیا خدا واقعی خدا نے ایسا کہا، خدا نے ایسا ہی کہا، خدا کے کلام پر شک لاتا ہے شیطان، اور خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے. اس سے بچیں. اور یہ بڑی خطرناک آزمائش ہے جو شیطان کی طرف سے آدم اور حوا میں آئی. اور پھر کیا ہوا؟ شیطان اور کام کرتا ہے. ایک تو کلام کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی جو خدا کا کلام ہے اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. اور نہیں یار ایویں ہی ہے، ایویں پائی کے میرے. شیطان خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. ایسے ہی شیطان نے کیا. دیکھیے ذرا پیدائش کی کتاب 30 باب 4 ہے. 30 باب 4 کیا لکھا ہے؟ سانپ نے کہا، عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے. شیطان بھی بڑا چلاک ہے. بات کس سے ہو رہی تھی شیطان کی؟ سانپ کی کس سے بات ہو رہی تھی؟ ہوا سے کہ آدم سے؟ بڑا چلاک ہے، اس نے بات ہوا سے کی اور یہ لکھا تو ہلاک نہیں ہوگی، تو ہرگز نہیں. تو کا مطلب کہ تم والا ہے، تاکہ آدم پاس کرے وہ بھی سن لے. بہت چلاک ہے. ایک وقت میں دونوں شکار، ایک تو شک پیدا کرتا ہے، دوسرا خدا کے خلاف اس کے کلام کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. خدا نے کہا تھا تو مرے گا. آدم سے کہا تھا جس روز تو نے کھایا تو مرا، روحانی وہ. اور وہ کہہ رہا دونوں سے کہا تھا تم نہیں مرو. اس کا تو خدا جھوٹ ہے. شیطان جھوٹ لاتا ہے خدا کے کلام میں. اور پھر گناہ کی اصول آپ کو بتائیے کیا ہے؟ بڑھیا. رومیو 6 باب 23 آئی. اور آپ کو یہ آیت جوانی بھی یاد ہے تقریباً سب کو. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. بولے ہاللیلویا. تو خدا کی مزدوری موت ہے اور آدم حوا مر گئے. آپ کہیں گے جی وہ تو آدم تو 900 سال سے زیادہ جیتا رہا، مریا یا جیتا رہا، زندہ چلتی پھرتی لاش، مر چکا تھا. موت کا مطلب ہے خدا سے علیحدگی، خدا سے دوری. اور آزمائش یہی اسی لیے تو آتی ہے تاکہ خدا کی پریزنس سے نکل جائے. مر گیا آدم اور حوا دونوں. پھر ایک اور بات شیطان نے کی. دیکھیے پیدائش 30 باب 5 ہے. اب وہ آنکھوں کی خواہش ان کے اندر لا رہا ہے، زندگی کی شیخی پیدا کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں 30 باب 5 ہے لیکن خدا جانتا ہے. شیطان کتنا چلاک ہے، خدا کا نام لے کے کہہ رہے ہیں وہ خدا جانتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں. لیکن تو خدا کو مانتا ہی اور خدا کا حوالہ دے رہا ہے. شیطان کہہ رہا ہے ہوا سے خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک و بد کی مانند
خدا کے بات جاننے والے ہو جاؤ گے, خدا کی طرح کے بن جاؤ گے, دیکھو بند کو پہچان سکو گے, تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ اس نے جھوٹ بولا پھر کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. ہاں آنکھیں کھل تو گئی تھی, ہمیں بعد میں پتا چلا ہوئے اسی کے تھے ننگے ہو گئے, ننگا پر نظر آیا, لیکن وہ آنکھیں کھلنے کی بات یہ کہہ رہا تھا, شیخی لا رہا تھا ان کے اندر کہ تم خدا کے برابر بن جاؤ گے, خدا نے کو بند کی پہچان رکھتے تم بھی بن جاؤ گے. شیخی پرائڈ آف لائف ان کے اندر لا رہا تھا. یہ ہے شیطان کا طریقہ. اور آپ ابھی سوچئے, آپ سوچیں آپ پہ یہ آزمائش کبھی آئی ہوگی. اگر آئی تو آپ غالب آئے تو پریز دا لارڈ, نہیں آئے مغلوب ہوئے تو معافی مانگے کہ آئی اس کی ایسی آزمائش میں نہیں پھنسیں گے. پھر مجھے بتائیں آدم اور ہوا آزمائش میں غالب آئے یا مغلوب ہو گئے؟ بولیے, آدم ہوا آزمائش جو شیطان کی طرف سے آئی تھی اس پہ غالب آئے, فتح پائے یا مغلوب ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے, ہار گئے. اور یہ پیدائش 30 باب چل گیا ہے. عورت نے جو دیکھا, آنکھوں کی خواہش, چمک دمک, آنکھوں, عورت نے دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے اچھا, پیٹ کی خواہش, اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے, اور عقل بخشنے کی خوب ہے. ایسے ہی نہ انہیں میڈیکل پڑھیا, نہ انہیں نیوٹریشنسٹ تھی, نہ اس کو غذائیت کا پتا, اپنے پاس سے باتیں بنانی شروع کر دی کہ یہ پھل جو ہے واہ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے, عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. لوگ کہتے ہیں عقل چاہیے تو بادام کھایا کرو, ٹھیک ہے. اور شیطان اس کو ہوا سے بات کی اور وہ کہہ رہی ہے عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, اپنے پاس سے سائنسدان بن گئی ہے, ڈاکٹر بن گئی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. وہ بھی لوگ گولی سے سن رہے سی, گلا ہوا کر رہی سی, سن بھی رہا سی, انہیں بھی نہیں ٹوکیا, انہیں بھی نہیں ٹوکے. لوگ کہتے ہیں کہ ہوا زیادہ قصور ہے, آدم بھی تو پاس ہی تھا. جو کہتے ہیں ہوا زیادہ قصور ہے آپ کھڑا کرو, اکثر بندے دے ہی کرنے لیں, وہ یہ ہوا نے فساد تھا جو بندے والے, وہ پاس ہی تھا, کٹھے ہی تھے. اس نے ایک دفعہ نہیں روکا, بیوی چپ کر, تم نوی میری بیوی بنی, بس کر, کچھ نہیں کہا اس نے. تو شیطان کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور اس نے بھی نہیں روکا, اور دونوں نے کھایا. اچھا تھوڑی سی بحث تو ہوا نے کی تھی نا پھر بھی کہ نہیں جی ہم کیوں کھائیں, یہ منع کیا ہے. آدم نے چپ کر کے لے لیا. ہوا نے کیا لے رہا نے کیا, ایڈی سونی بیوی, مسا پہلی دفعہ زندگی سے ملی ہے, جو کہتی لے لو. کئی دفعہ خاوند اپنی بیویوں کے کہنے سے گناہ بھی کر بیٹھتے. آپ کو پتا ہے سلیمان کے بارے میں کس کس کو پتا ہے, اپنی بیویوں کی وجہ سے گناہ میں گر گیا. بادشاہ اتنا بڑا دانشور, پہلا بادشاہ اسرائیل کا, اگرچہ پہلا بنیامین قبیلے سے تھا ساؤل, لیکن جو یہودا کے قبیلے سے پہلا, وہ اپنی بیویوں کی وجہ سے گناہ میں گر گیا. تو بیویاں بڑا مشکل آ لیتی ہیں بچے. ہاں بیویاں آپ کو چرچ کی بھی کہتی ہیں, بیویاں آپ کو جھوٹ بولنے سے بھی منع کرتی ہیں, بیویاں یہ بھی کہتی ہیں پہلے لوگ کیا خدا اتنا دینا دہی کی بھی دے دے, انہوں نے کیا کرنا کرنا کرو اپنی بیویاں کی. بیویوں کی اچھی باتیں مانیں اور بیویوں کی بری باتیں جو کلام کے الٹ ہے نہ مانیں, اور بیویاں بھی اپنے شوہروں کی اچھی بات مانیں اور جو کلام کے الٹ ہے ان سے کہیں پاجی نہیں کہنا پہلے لوگ کا پھر باتیں کہانی میں بڑھیں, کلام کی تعلق بڑھی. اوکے کلام آپ کے ساتھ ہو. اچھا اب شیطان کی بات مان کے آدم ہوا نے جب گناہ کیا ان کو ایک سزا ملی. سننا چاہتے کیا آپ کو سزا ملی؟ مر گئے. میں بتا چکا ہوں, خدا کی حضوری سے نکل گئے. دوسری مثال جو گناہ سے مغلوب ہونے والے کی, وہ ایک آدمی جس کا نام تھا اکن, اس کے باپ کا نام تھا کرمی, اکن بن کرمی, یہودا کے قبیلے کا. اس کی ایک آزمائش لاتا ہوں. اس کو بھی نوٹوں کی جھلک نظر آئی, پیٹ کی خواہش نظر آئی, آنکھوں کی خواہش نظر آئی, شیخی زندگی کی گیم یہ نظر آئی. اور کیا ہوا, جو وہ چیزیں مخصوص تھی کہ جب فوجیں جنگ کے لیے جائیں اسرائیل کی, تو جو لوٹا ہوا مال ہے, مال غنیمت ہے, اس کا ایک اصول بنایا گیا تھا کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن عقل نے کیا کیا, چوری کر کے بہت سا بات آگے جا کے تفصیل میں بتاؤں گا اگلی سلائیڈ میں, اس نے لے لیا صرف اس خواہش سے جسم بن جائے, آنکھوں کی خواہش کے لیے, اور بڑا بن جائے, وہ کی بیٹھے کے واہ واہ. یہ نہیں پتا اب پل بھر کی یہ جو دولت ہے اس کا کیا بنے گا,
آگے جب سفر مکمل ہوگا تو خدا نے وعدہ کیا ہے تمہیں دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی ندیاں جہاں میں وہاں لے جاؤں گا. اس کو بھول بیٹھے اور اس میں وہ پھنس گیا. اور آپ کو پتا کیا ہوا؟ یشوع فتح کرتا آ رہا تھا عقل کی چوری کی وجہ سے فتوحات روکے اور شیطان کے اکسانے پہ اس نے گناہ کیا. آزمائش کس کی طرف سے آتی ہے؟ ہلو، آزمائش کس کی طرف سے آتی ہے؟ عقل کے اندر آزمائش کس کی طرف سے آئی اور وہ غالب آیا کہ مغلوب ہوا؟ جی پڑھیے یشوع 7 باب 21 آیا 21 میں آیا لکھا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 سونے کے سکے 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی. یہ چیزیں دیکھی اس نے، آنکھوں کی خواہش اور عقل نے کام کرنا شروع کیا، دماغ نے چکر کھانا شروع کیا. کیا بات ہے یار، کاش کی یہ چیزیں میری ہو جائیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بہت سے لوگ گندی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، اس لیے کہا کاش کہ یہ میری ہو جائے. اور آگے لکھا تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، ہوس سے للچا کے منہ میں پانی بہلایا لے لیا. اور آگے لکھا ہے اور دیکھو میرے ڈیرے زمین میں چھپائی ہوئی ہے اور چاندی کے سکے نیچے ہیں. اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں جی عقل کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے اقرار تو کیا ہے. یہ اقرار ہے، آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے، میں نے چھپائی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ بولیے اعتراف کر رہے اپنے گناہ کا. تو کئی لوگ کہتے ہیں اقرار تو کیا تھا نا، خدا کو سزا نہیں دے. اچھا کہ خدا کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ خدا میں نے نہیں کرنا چاہیے. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے اقرار تو کر ہی لیا تھا. اقرار کیا تھا، معافی نہیں مانگی. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں ایماندار بھی اقرار کرتے ہیں جیسی میرے کو گناہ ہو گیا، بھائی چھوڑ بھی تو دو اسے اور اس کی معافی بھی مانگے. اس نے اقرار کیا لیکن معافی نہیں مانگی. اس نے اس کو اپنے اندر قائم رکھا اور اس سے اس گناہ میں قائم رہا اور اس کو چھوڑا نہیں ہے. اور میں نے پچھلے بار ایک آیت دی تھی، ابھی دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ ہوس کے باعث یہ گناہ کر بیٹھا اور ان چیزوں کو اس نے لے لیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، یشوع 7 باب کی 25 میں آئی، یہ میں پڑھوں گا نہیں، ویسے بتا دیتا ہوں، سامنے ہے لکھا کہ اس کو سنسار کیا گیا اور اس کی ساری چیزوں کو بھی انہوں نے جلا دیا. اعتراف کیا تھا اس نے، میں نے چوری کی ہے. اور کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہو کہ یشوع کو چاہیے تھا چلے عقل ہے، اس نے اقرار کر لیا ہے، چیزیں واپس دے دے. اس نے واپس دینے کا تو کہا ہی نہیں ہے، نہ اس نے معافی مانگی ہے، نہ اس نے گناہ یہ کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا، صرف اقرار کیا ہے. آپ اس سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو صرف گناہ کا اقرار کرتے ہیں کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، میں یہ ٹھیک نہیں کر رہی، میں خدا ان کا حصہ نہیں دے رہی، میں اس کا حکم نہیں مان رہی، اور کئی باتوں میں، لیکن آپ بھی اڑے رہتے ہیں اسی ازمائش کے اوپر، اپنی ازمائش میں ڈٹے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو سنسار کیا گیا. اب آیت پڑھیے انسان کی کتاب اس کا 28 باب 13 میں آیا، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے، آگے کا لکھا ہے اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس میں رحمت ہوگی. اس نے اقرار کیا، ترک نہیں کیا. آدم حوا نے تو اقرار بھی نہیں کیا نا، جب وہ اپنے آپ کو خود سے چھپا رہے تھے، چھپ گئے خدا کی نظروں سے. خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے، کہاں سے گرا ہے، تو نے میری حضوری کو چھوڑ دیا ہے، تو تجھے کیا ہوا؟ کہتے ہم بن گئے ہیں. اب سمجھ آئے، ادھر بھی گناہ چھپنے سے چھپتا نہیں ہے، یہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. آزمائش میں فتح. اب ایک مثال، اگر میرے پاس ٹائم کم ہے تو ایک مثال دوں گا ایسے شخص کی جس پہ آزمائش آئی، لیکن میں پوچھتا ہوں کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ ہلو، گناہ میں اکسانے کی آزمائش کس کی طرف سے آتی ہے؟ اور اس کے لیے انگلش لفظ ٹیمپٹیشن ہے. میں بار بار بول رہا ہوں، یاد رکھیں، جو شیطان کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس کے لیے انگلش لفظ ٹیمپٹیشن ہے. تو کس کی طرف سے آزمائش آئی؟ ایک اور شخص بتا رہا ہوں، یوسف، یعقوب کا بیٹا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یہ یوسف چھوٹا بیٹا تھا. اس میں بھی ایک ایسی ہی آزمائش شیطان کی طرف آئی. خدا اس کے ساتھ تھا، قدم قدم پہ خدا اس کی رہنمائی کر رہے. اور آزمائش آتی پتہ کن پہ ہے؟ کن پہ آتی ہے؟ بولے ہاں جی، ذرا اونچی آواز میں کن پہ آتی ہے؟
جو خدا کے لوگ ہیں. دیکھیں میں نے کہا جو خواہش شیطان کی طرف سے آتی ہے تاکہ خدا سے دور کرے، تو جو پہلے دور ہے ان پہ کیا آئے گی؟ کن پہ آئے گی خواہش؟ جو خدا کے ساتھ ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کی کلیسیا میں ہیں، جو پاک ہیں، جو شاعربانی میں شامل ہوتے ہیں، ان پہ آزمائش آتی ہے. تو میں بتا رہا تھا اس پہ یہ شخص یوسف کے بارے میں کہ یوسف جو ہے اس کو آزمائش آئی، اور یہ آزمائش کیسی تھی؟ پوتیفار کے گھر میں یہ ملازم تھا اور سارے گھر کا مختار تھا. مالک نے اس کو پورا انچارج بنایا ہوا تھا. اس کی بیوی کی نظر اس پہ لگی، للچا گئی، اتنا ہینڈسم. اور کئی تو شادی کے بعد بھی کہتی ہیں میرے خامن سے تو فلاں زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ بھی عورت ایسے ہی کر رہی ہوگی. پوتیفار پتہ نہیں وہ ایک بڑا عہدے پہ تھا، ٹھیک ہی ہوگا، لیکن یوسف کا حسن اس نے دیکھا، اس کا قد و قامت دیکھا. ویسے بھی یہ عبرانی تھا، یہودی تھا، خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورتی میں مار بیٹھی، اور اس کو گناہ پہ اکسایا. اصل میں اس نے نہیں اکسایا، کس نے اکسایا؟ شیطان نے. شیطان پوتیفار کی بیوی میں آیا اور بیوی کے ذریعے شیطان نے اسے کہا کر لے گناہ، کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ یہ سوچتا کہ یہ میرے مالک کی بیوی ہے، اگر میں گناہ کر لوں مجھے اس کی فیور مل جائے گی، مجھے پتہ نہیں کیا کیا مل جائے گا، میں سارے گھر کا مختار ہوں، ہو سکتا ہے یہ بادشاہ سے میری سفارش کرے، مجھے وزیر بنا دے، اور ہو سکتا ہے یہ مجھے بڑی کوٹھی لے دے، ہو سکتا ہے مجھے کاریں لے دے. یہ ساری زمینی چیزوں کی طرف سے نہیں دیکھا، اس کی نظر بڑی چیز پہ تھی، اجر کی طرف تھی، خدا کی طرف تھی. اور اس کا جواب دیکھیں کیا ہے؟ جواب دیتا ہے پیدائش کی کتاب 39 باب 9 آیت. وہ کہتا ہے کیونکہ دیکھیے 39 کی 9 آیت میں، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. تو اس کی بیوی ہے. کس کی بیوی ہے؟ تو اس کی بیوی ہے، پوتیفار کی بیوی ہے. تو اس کی بیوی ہے. بھلا میں کیوں ایسی بری بدی کر کے خدا کا گنہگار ٹھہرا؟ شیطان کی طرف سے آزمائش آئی، پوتیفار کی بیوی کی طرف سے یوسف غالب آیا. یہ نہیں سوچا فائدے نہیں سوچے، اس نے اگلے فائدے کا سوچا. آج بھی لوگ نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ سیکس کی جو لذت ہے، جنسی عمل کی، چند لوگوں کی، اس کی جو خدا نے مقرر کیا، جبلتیں پیدا کی ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف اولاد پیدا کرنے کے لیے ان جبلتوں کو استعمال کریں، چند لوگوں کی خواہش کے لیے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. اور جو اجر ہے، وہ باتیں جو نہ کانوں نے سنی نہ آنکھوں نے دیکھی، اور وہ باتیں جس کا صبر بھی نہیں کیا، ان سے انکار کر دیتے ہیں. اور یوسف غالب آیا، اور اس کو کیا کیا برکت ملی؟ کس کو پتا کیا برکت ملی؟ آپ بولے کس؟ یوسف کو کیا کیا اجر ملا؟ وہ غالب آیا. نمبر 1، مصر کا حاکم بن گیا. کوئی اور بات بولیے. اس کو 12 بیٹے تھے یعقوب کے، 12 کو برکت ملی، اس کو ڈبل ملی. تالیاں نہیں بجائیں گے؟ یہ ہے اجر. ہم فیصلہ کون کریں؟ فیصلہ کر لو. آج کام ہے فیصلہ. شیطان کی آزمائشوں میں غالب آنا ہے یا مغلوب ہونا ہے؟ غالب آنا ہے. جو غالب آئے اسے میں فردوس میں، خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو دوں گا. باغ میں پھل سے وہ مر گیا تھا، پھل کھا لیا تھا، اور اس پھل پہ نہ جائیں. باغ کا جو پھل تھا اس زمینی چیزوں پہ نہ جائیں، فردوس میں پھل ملے گا. اس کا مطلب خدا کے ساتھ رہیں گے تو پھر اجر میں دیکھیں. بولے ہاللیلویا. غالب آنے والا ایک مثال دی ہے، کون ہے؟ یوسف. ایک اور مثال یسوع مسیح. یسوع مسیح غالب آیا. بولیے غالب آیا. شیطان کے منہ میں تماچے مارے، غالب آیا. اور لکھا ہے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے خیال میں آپ آزمائش میں کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ جی آپ ذرا اٹینٹو ہو کے بیٹھے. یس، کوئی آزمائش آ گئی آپ کے سامنے، کیسے غالب آئے گا؟ کلام کے ذریعے سے. تو کلام سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. کلام سنیں گے، ہمارے دل کے اندر آئے گا، پھر ہی ہمارے منہ پہ آئے گا. کلام سنا کریں، اسے پڑھا کریں. داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور آخری بات، کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ دعائیں روانی کس کس کو آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. دعائیں روانی آتی ہے. اس کی آخری درخواست کیا ہے؟ مجھے آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دے.
نام بڑھنے دے. اے خدا مجھے جو شیطان کی طرف سے آزمائش آتی ہے, ٹیمپٹیشن آتی ہے, اس میں نام بڑھنے دے. مجھے بچا تاکہ میں بدی نہ کروں. آزمائش بدی میں گرتی ہے. دعا مانی کی دعا کا یہ حصہ, آخری دعا, اپنی ہر دعا میں ہر روز شامل کریں. اے خداوند مجھے شیطان کی طرف سے آنے والی آزمائش سے بچا. اگلی دعا کا نام ہوگا وہ آزمائشیں جو خدا کی طرف سے آتی ہیں. ان کی بھی انگلش ٹیمپٹیشن نہیں ہے, کچھ اور ہے. خدا آپ کے ساتھ ہو.